بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے شیڈول آنے کے بعد عام انتخابات کی 8 فروری سن 2024 کو انعقاد یقینی نظر آ رہا ہے۔ اس الیکشن کا ایک بڑا سٹیک ہولڈر عمران خان بھی ہے۔ عمران خان جیل میں ہے اور عمران خان دہائیاں دے رہا ہے کہ مجھے باہر آنے دیں۔ عمران خان کو باہر آنے میں ان کے اپنے کیے ہوئے وہ کام، وہ کرتوت، جس کی وجہ سے آج وہ جیل میں یہ آڑے آ رہے ہیں۔ کاش عمران خان 10 اپریل 2022 کو اپنے آپ کو اپنی حدود میں رکھتے تو آج وہ ملکی سیاست میں حصہ لے رہے ہوتے۔ ناظرین کرام، قبل اس ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے پوری طور پر سبسکرائب کریں۔ ناظرین کرام، اگر آپ ایک جائزہ لیں تو سوشل میڈیا میں تو نظر آتا ہے کہ جی عمران خان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ عمران خان کے ساتھ عام ووٹر موجود ہے۔ ایک مفروضہ ہے، ایک مفروضہ یہ بھی ہے کہ عمران خان عام ووٹر پر اپنی گرفت کمزور کر بیٹھے۔ اس طرح ایک مفروضہ یہ بھی ہے کہ عمران خان جیل میں ہوں، ریل میں ہوں، اجلے عروسی میں ہوں، جہاں بھی ہوں، ان کے ووٹ بلے کو ووٹ ٹھگا ٹھگ لوگ لگائیں گے۔ لیکن ایسا کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہوتا مجھے نظر نہیں آیا۔ نہ تو شیخ مجیب الرحمان ہے عمران خان، اور نہ ہی وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی ایک زمانے میں بڑا عزم تھا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کی جماعت بھی منتشر ہو گئی، لیکن ان کا نام قائم رہا۔ آج بھی وہ گڑی خدا بخش میں قبر سے اپنی جماعت چلا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی، لیکن آج بھی قائم ہے پیپلز پارٹی۔ رہی بات پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی 23، 24 سال، 25 سال کی جو جدوجہد ہے، اس کے نتیجے میں وزیر اعظم بنے۔ واقعتاً وہ ایک وقت پاپولر لیڈر تھے، الیکٹیبل انہیں فراہم کیے گئے، اقتدار کے سیج پر بٹھا دیا گیا، لیکن شاید وہ اس سیج کو اپنے پاؤں تلے جب انہوں نے روندا تو انہیں پھر جیل نظر آ گئی۔ کاش کہ وہ اپنے آپ کو برقرار رکھتے۔ پھر اس سٹیج پر نواز شریف بھی رہے، 3 ادوار میں رہے، 2 ادوار میں تو ان کو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا، اور جب تیسرا دور تھا تو اس میں بھی انہوں نے 4 سال بمشکل گزارے، اور سارا وقت انہیں سازشوں کا مقابلہ کرنے میں گزرا، لیکن لوگوں کے دلوں سے نواز شریف نہیں نکل سکا۔ میری بھی یہ تھیوری ہے کہ عمران خان بھی لوگوں کے دلوں سے نہیں نکل سکے گا، لیکن اگر عمران خان کے پائے استقلال میں لغزش آ گئی، کمپرومائز کر لیا اور گھٹنے ٹیک دیے، تو پھر اس کے لیے سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہو۔ اور عمران خان کے لیے سیاست میں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے مصائب برداشت کرنے پڑیں گے۔ یہ دیسی مرغ، مٹن اور نہ جانے کس طرح کی جو ان کی ڈشز روزانہ کی فرمائش ہے، اس طرح کے گل شرے اڑانے سے تو کوئی آدمی لیڈر نہیں بنتا۔ لیڈر تو بنتا ہے مصائب برداشت کرنے سے۔ عمران خان کو یہ چھوٹی چھوٹی فرمائشیں نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے یہاں دھوپ میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے، میں دھوپ سیکنا چاہتا ہوں۔
خان صاحب جیل نام ہی تکالیف کا ہے. اگر جیل نام ہو آسائش کا، آسانیوں کا، تو پھر سارا ملک ہی جیل میں چلا جائے. آپ کو جیل بھجوایا گیا اس لیے نہیں کہ آپ سے کوئی خوفزدہ تھا، بلکہ آپ نے خود ایسے کام کیے جو خود آپ کو جیل کی طرف دھکیل دیا. کس نے آپ کو کہا تھا؟ کیا نواز شریف نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ فوج کے ساتھ پنگا لے لیں؟ کیا نواز شریف نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ چڑھائی کر دیں؟ یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں نہ بلا دینے والا واقعہ ہے. بعض لوگ بات کرتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کا ماحول فراہم کیا جائے جی، معافی مل جائے جی. میاں نواز شریف کو معافی مل گئی ہے. میاں نواز شریف نے کون سا جرم کیا تھا جس کی معافی نہ مل رہی تھی؟ میاں نواز شریف کے خلاف تو پہلے ہی جھوٹے مقدمات بنائے گئے تھے. وہ عدالتی پروسیس سے گزرے. یہی بات چودھری نثار علی خان بھی میاں نواز شریف کو کہتے تھے کہ میاں صاحب عدالتوں کے ساتھ اتنی لڑائی نہ لڑیں، نہ کریں، کل انہی کے پاس آپ کو انصاف کے لیے جانا پڑے گا. اور پھر وہ گئے اور انہیں انصاف ملا. اس شخص کو جس کو میاں نواز شریف کی کتاب میں اب کوئی مقام حاصل نہیں ہے، چودھری نثار علی خان ایک الگ اپنا گھر بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، دور بیٹھے ہوئے ہیں. کاش کہ اس وقت چودھری نثار علی خان کی وہ بات بھی مان لیتے تو ان کو شاید اتنا زیادہ دھکے نہ کھانے پڑتے. عمران خان میں بھی یہی بات تھی. عمران خان بھی نہیں کسی کی بات مانتے تھے. تو اب عمران خان صاحب کو سمجھ آ گئی ہے کہ دیواروں کے ساتھ ٹکرے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں. ہمیں وہ فیصلہ وہ کرنا چاہیے، وہ اقدام کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں آپ کی کوئی بہتری نکل آئے. خان صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کے بجائے مفاہمت کا راستہ اختیار کرتے تو آج پھر ان کی سیاست تو برقرار رہتی. وہ یہ جو 2024 سے آگے 2029 تک کا جو خواب دیکھ رہے تھے، انہیں خواب یہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ پل میں آج کیا پوزیشن ہے اور کل کیا پوزیشن ہے. بہرحال خان صاحب کا سیاسی مستقبل اسی صورت میں تابناک رہے گا اگر وہ اپنے پاؤں میں جان پیدا کریں، پائے استقلال میں لغزش پیدا نہ ہونے دیں، تگڑے رہیں اور ڈٹے رہیں اور جیل جرت کے ساتھ کاٹیں. جرت کے ساتھ جیل کاٹنے والے لوگ بالآخر کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں. تاریخ میں ان کا نیک نامی ہوتی ہے. کمزور دل، گھبرا جانے والے سیاستدان سیاسی دنیا میں گمنامی کی زندگی بسر کرتے ہیں. شکریہ.